نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ 11ویں پارے کے بعد اہم مضامین کو رکھنے کی کوشش ہوگی۔ 11ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام میں سے ان لوگوں کا ذکر کیا جو ایمان لانے والوں میں سبقت لے کے جا چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سابقون الاولون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، مہاجرین میں سے بھی اور انصاریوں میں سے بھی، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جنہوں نے ان کی اتباع احسان کے ساتھ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام طور پہ قرآن مجید میں جنات تجری من تحتہا الانہار کا ذکر کیا، لیکن جب ان صحابہ کرام کا ذکر آیا جو ایمان میں سبقت لے کے جانے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں سے بعض باغات کے نیچے سے نہیں بلکہ تمام کے تمام باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اس چیز کے سبب ہوگا کہ انہوں نے ایمان کے اوپر استقامت کو اختیار کیا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے ہر قسم کی قربانی کو دینا گوارا کر لیا، لیکن مالک کائنات کی توحید سے اور پیغمبر زماں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء سے لمحہ بھر کے لیے بھی ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر کیا جس کی بنیاد تفرقہ بازی کی بجائے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقویٰ پہ رکھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لمسجد اسس علی التقویٰ من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ ایسی مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی جائے وہ اس بات کی حقدار ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس لیے کہ اس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو طہارت کو اختیار کرنے سے، تزکیہ کو اختیار کرنے سے، پاکیزگی کو اختیار کرنے سے محبت رکھتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ایسے لوگوں کے ساتھ محبت ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ پیار ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کوئی بھی مومن اور مسلمان اس کا یہ بات شایان شان نہیں کہ وہ اپنے مشرک اعزاء و اقارب کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اسلام اور ایمان کی وجہ سے تعلق داریاں منقطع ہو جاتی ہیں، چنانچہ قرآن مجید کا مطالعہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بابا آذر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، ان کا ایمان اور اسلام اختیار نہ کرنے کی وجہ سے اپنے قریبی تعلق داروں کے ساتھ رشتہ عبد الآباد تک کے لیے منقطع ہو چکا ہے۔ اسلام میں رشتے حسب و نسب کے ساتھ نہیں بنتے، نام و نمود کے ساتھ نہیں بنتے، قبیلہ و کنبے کے ساتھ نہیں بنتے، علاقے اور جغرافیے کے ساتھ نہیں بنتے، بلکہ اسلام میں رشتے اگر بنتے ہیں تو مالک کائنات کی توحید کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اہل ایمان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ان کو اپنا پلڑا، اپنی حمایت، اپنی تائید اور اپنا ساتھ ہمیشہ سچوں کے ساتھ ڈالنا چاہیے، اپنا ویٹ ان کو اس پین میں ڈالنا چاہیے جہاں پہ سچائی موجود ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کا ساتھ دیا کرو۔ ہم عام طور پر اپنے معاشرے میں بگاڑ کی بہت بڑی وجہ اس بات کو بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم ساتھ دیتے وقت دھڑا بناتے ہوئے اور اسی طرح ہم ایک دوسرے کی تعلق داری کو دیکھتے ہوئے خواہ مخواہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے پر، ایک دوسرے کی حمایت کرنے پر آمادہ و تیار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کا، ایمان کا، انصاف کا اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ سچائی کا ساتھ دیا جائے۔ سچا آدمی اگر آپ کا رشتہ دار نہ بھی ہو اور اس کے مد مقابل جھوٹا آدمی آپ کا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، آپ کو اپنے رشتہ دار کا ساتھ دینے کی بجائے اس کا ساتھ دینا چاہیے جو سچائی کے راستے کے اوپر کاربند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ اے ایمان والو تمہیں انصاف کے اوپر قائم ہو جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تنازعات کے دوران، کنفلکٹس کے دوران، کنفرنٹیشن کے دوران ان لوگوں کا ساتھ دیں جو سچائی کے اوپر کاربند ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ دینی علم کا حصول یہ فرض کفایہ ہے، اور ہر قوم میں سے، ہر قریہ میں سے بعض لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اس کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں ما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ ہر قوم میں سے، ہر علاقے میں سے بعض لوگ ایسے ہونے چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیے رکھے،
تاکہ علم دین کو حاصل کرنے کے بعد جب وہ پلٹیں تو اپنے اہل خانہ کو، اپنے قبیلوں کنبہ والوں کو، اپنے قریہ کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے آگاہ کر سکیں، اس کے اوامر و نواہی سے، اس کے حلال و حرام سے ان کو آگاہ کر سکیں، تاکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حقانیت سے آگاہ بھی کیا جا سکے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرایا بھی جا سکے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم منصب کا ذکر کیا۔ مالک کائنات اعلان فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اٹ موسٹ ڈیزائر ہوتی تھی، آپ کے دل کی یہ انتہا درجے کی تمنا ہوتی تھی کہ ہر مومن، ہر مسلمان وہ جنت میں چلا جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے ساتھ انتہائی شفقت والا معاملہ فرمانے والے، آپ انتہائی رحمت فرمانے والے تھے۔ آپ کی ہر وقت یہی تمنا ہوتی تھی کہ کوئی بھی بندہ جو آگ کے کنارے پہنچ چکا ہے اس کو آگ کے کنارے سے نکال کر اس کو جنت کی شاہراہ کے اوپر چلا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں جا کے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے کافی ہے اور ہمارا توکل اور بھروسہ اس ہی کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ مالک کائنات اعلان فرماتے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہے، اسی کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے، اور سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بہت ہی خوبصورت انداز میں واضح فرمایا اور اپنی قدرت کاملہ کے بہت سے شاہکاروں سے بھی انسانوں کو آگاہ کیا۔ مالک کائنات اعلان فرماتے ہیں والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے سورج میں روشنی کو پیدا فرما دیا اور چاند میں نورانیت کو پیدا فرما دیا، وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اور اس کی منزلوں کو متعین فرما دیا۔ اس کی منازل کی وجہ سے تم مہینوں کا حساب بھی لگا سکتے ہو، تم سالوں کا حساب بھی لگا سکتے ہو۔ عام طور پہ انسان اگر مینول لیول پہ غور کرے یا ایون کمپیوٹرائز لیول کے اوپر بھی غور کرے تو اس کو کیلنڈر تک ایکسیس کرنے کے لیے اپنی نگاہ کو دوڑانے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں کو جنبش دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیلنڈر تک اپروچ کرنے کے لیے اس کو پیجز کو اوور لیپ کرنے کی یا پیجز کو سرف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیلنڈر انتہائی دل آویز ہے کہ آسمان کے اوپر لٹکا ہوا ہے۔ ہر شخص جس کو چاند کے تقویم کا اندازہ ہے، چاند کی منزلوں کا اندازہ ہے، وہ چاند کو دیکھ کے اس بات کا تعین کر سکتا ہے آج کیا تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلایا ہوا دیا سورج ہر کسی کو روشنی بھی دے رہا ہے، ہر کسی کو حرارت بھی دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیلنڈر کائنات کے ہر شخص کو پکار پکار کے وقت کا پتہ بتلا رہا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا وقال الذین لا یرجون لقاءنا ائتی بقرآن غیر ھذا بدلہ، کہ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہیں ہوتی وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ان کو یہ بات کہتے کہ ہمیں قرآن مجید جیسا قرآن نہیں چاہیے، ہمیں اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لا کے دو، او بدل ہو، یا اس کے مضامین کو اپنی طرف سے تبدیل کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت حبیب علیہ السلام کو یہ بات کہتے ہیں قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں اپنی طرف سے اس کلام حمید کی آیات کو نہیں بدل سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو وہی کی پیروی کرنے والا ہوں، میں نے اپنی مرضی کے ساتھ کسی مضمون کو قرآن مجید میں داخل نہیں کیا، میں تو وہی بات کہتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین میرے پاس لے کے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم منصب کا ذکر کلام حمید کی سورہ نجم کی ان آیات میں یوں فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، ہر شخص اپنی مرضی کے ساتھ کلام کرتا ہے، اپنی ضرورت، اپنی تمنا، اپنی خواہش کے ساتھ کلام کرتا ہے، لیکن نبی مہرباں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جدا ہے۔ وہ جب بھی بولتے تھے مالک کائنات کی وحی کے تابع ہو کے بولتے تھے، جبریل امین کی آمد و رفت کی وجہ سے بولتے تھے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو جنت کے باغات میں داخل فرمائیں گے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم فیہا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس جگہ پر ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد ہے جو کائنات کا پالنہار ہے۔ جنتی جنت میں چلے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے محظوظ ہو کے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے، اور اس بات کے اوپر جو ہے ان کو کنٹینٹمنٹ حاصل ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغات جنت کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا بھی ذکر کیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، جنہوں نے عمل صالح کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، کہ وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور ان کا کبھی دل نہیں چاہے گا کہ کسی اور مقام کے اوپر جائیں۔
اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کلام کو نازل فرمایا ہے وہ سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، جیون کے روگوں کے لیے شفا ہے، دل کے عارضوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تم تک تمہارے رب کی نصیحت آ پہنچی ہے جو جیون کے جتنے روگ ہیں ان سب کے لیے شفا ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اہل ایمان کو اس کے ساتھ خوش ہو جانا چاہیے، ہوا خیر مما یجمعون، اور اس کے اندر جو باتیں موجود ہیں وہ ہر اس چیز سے بہتر ہیں جن کو اکٹھا کرنے کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے۔ انسان مال کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، منصب کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، عہدے کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کائنات کی جملہ مادی نعمتیں اگر جمع ہو جائیں کلام حمید کے شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس وقت اللہ نے یہ بات کہی شفاء لما فی الصدور، یہ سینے کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، تو یہ بات پورے وثوق اور پورے رسوخ کے ساتھ کہی جا سکتی ہے۔ یہ حسد کے لیے بھی شفا ہے، یہ بغض کے لیے بھی شفا ہے، یہ حب زر کے لیے بھی شفا ہے، یہ شہوانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور حتیٰ کہ انسان کی جو فزیکل بیماریاں ہارٹ کو لاک ہوتی ہیں ان کے لیے بھی شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہدایت والی کمال کے عناصر رکھے ہیں وہاں پہ مالک کائنات نے ثمر کا بھی اس کلام حمید میں اعلان فرما دیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے ایسی کتاب کو نازل کیا ہے جس میں مومنوں کے لیے شفا بھی اور رحمت بھی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان کے اوپر کوئی غم ہوتا ہے، اور ان کی نشانی کیا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان کے راستے پہ کاربند ہوتے ہیں، وہ تقویٰ کا اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو مومن ہے، جو متقی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اور جو مومن و متقی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کا احترام کرنے والا، اس کی حدوں کی پاسداری کرنے والا، اپنی نظر کو جھکانے والا، اپنے دل کا تزکیہ کرنے والا، اپنے پورے کے پورے وجود کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو طاری کر لینے والا، وہ اللہ تعالیٰ کا جو ولی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ شان عطا فرمائی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، حالات دگرگوں بھی کیوں نہ ہو جائیں، پریشانیوں کا ہجوم بھی کیوں نہ ہو جائے، مشکلات کے انبار بھی سامنے کیوں نہ آ جائیں، بیماریاں بھی کوئی حملہ آور نہ ہو جائیں، ولی اللہ جو ہوتا ہے چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قسم کے خوف سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون کے پاس اور فرعون کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت کو لے کے آئے، بجائے اس کے کہ ان کی قوم کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو دیوانہ وار قبول کر لیتے، ان کی قوم کے بعد لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، کہ انہوں نے فرعون اور اس کے مصاحبین کے خوف سے، اس کے درباریوں کے خوف سے انہوں نے ایمان کو قبول نہ کیا۔ ایک چھوٹی جماعت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، وہ گھبرا رہے تھے، وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں وہ فرعون کے فتنے کا نشانہ نہ بن جائیں، کہیں وہ فرعون کی شکاوت کا نشانہ نہ بن جائیں۔ ایمان کے دو بہت بڑے دشمن ہیں، ایک انسان کی ذات میں جو لالچ ہے وہ ایمان کی دشمن ہے، ایک انسان کے دل اور دماغ میں جو خوف ہے وہ ایمان اور ایقان کا دشمن ہے۔ انسان کئی مرتبہ ایمان اور اسلام کے راستے کو حق جاننے کے باوجود خوف کی وجہ سے قبول نہیں کرتا، اور اسی طرح کئی مرتبہ انسان ایمان اور اسلام کے راستے کو بھانپ لینے کے باوجود انسان لالچ کی وجہ سے راستے کو قبول نہیں کرتا۔ انسان جو لالچ کی وجہ سے ایمان کے راستے سے انحراف کرتا ہے یا خوف کی وجہ سے ایمان کے راستے سے انحراف کرتا ہے وہ گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ صحیح اور درست اور سچا سودا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نہ تو حکمرانان وقت کے دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، نہ صاحبان اثر و نفوذ کے اثر و رسوخ کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کی نگاہ اگر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ ہوتی ہے، ان کی نگاہ اگر ہوتی ہے تو کملی والے آقا علیہ السلام کی اقتداء کے اوپر ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا ذکر کلام حمید میں ان الفاظ میں کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ حق کے نقیب تھے، حق کے لمبردار تھے، حق کے پاسبان تھے، حق کے ترجمان تھے، داعی حق تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینے والے تھے، لیکن ان کی قوم کے بہت سے لوگوں نے ان کی دعوت کو اس لیے قبول نہ کیا کہ وہ فرعون کے ظلم و استبداد سے گھبرا رہے تھے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، کہ ان کی قوم کے لوگوں میں سے بعض لوگوں نے آپ کی دعوت کو اس لیے قبول کر لیا کہ وہ اس بات کو بھانپ چکے تھے یہی راستہ صراط مستقیم کا راستہ، یہی راستہ روشنی کا راستہ، یہی راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے والا راستہ، یہی راستہ اللہ کی رضا کا راستہ، یہی راستہ جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بربریت کا، شکاوت کا، اناد کا اور مخالفت اور تعصب کا اظہار کیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا مانگی
ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشیت ہے کہ آپ نے فرعون کو دنیا کا مال و اسباب دیا ہوا ہے، وہ اس اسباب اور مال کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ میں آپ سے اس بات کی دعا مانگتا ہوں، پروردگار عالم میں آپ سے اس بات کی دعا مانگتا ہوں، اللہ اس کے مال کو تباہ کر دیں، اس کے دل کو سخت کر دیں، اور اس وقت تک ایمان لے کے نہ آئے جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جس وقت فرعون بہت سے عذابوں سے بچتا بچاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حتمی گرفت میں آ چکا تھا اور سمندر کی لہروں کی نظر ہو چکا تھا، تو سمندر کی لہروں کی نظر ہو کے اس نے یہ الفاظ کہے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اس پروردگار عالم پہ ایمان لے کے آیا جس کے اوپر بنی اسرائیل کے لوگوں کا ایمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عالم میں جس وقت سمندر کی لہریں اس پہ حملہ آور ہو چکی تھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس کو اپنی گرفت اور اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب کا اعلان فرما دیا، آن وقت عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب جب کہ میرا عذاب نے تجھے گھیر لیا ہے، میری گرفت تیرے پر آ چکی ہے اور میری پکڑ جو ہے اس نے تجھے جھنجھوڑ لیا ہے، اب تو ایمان اور اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے، وقت عصیت قبل، اور اس سے قبل تو نافرمانی کیا کرتا تھا، بغاوت سرکشی کیا کرتا تھا اور زمین کے اوپر فساد پھیلایا کرتا تھا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، آج کے دن میں تیرے جسم کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لوں گا۔ لوگوں کے جو جسم ہوتے ہیں، وجود ہوتے ہیں، وہ زمین کے لیے دفن ہوتے ہیں، لیکن تیرا وجود ہمیشہ کے لیے باعث عبرت بن جائے گا۔ آج بھی اگر آپ قاہرہ کے میوزیم میں چلے جائیں تو وہاں پر فرعون کی لاش موجود ہے جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے کہ یہ اس شخص کی لاش ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت سے انحراف کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت سے انکار کر کے انا ربکم الاعلیٰ ہونے کا اعلان کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاش کو ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون کر لیا تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں جو حی و قیوم ہے اس کو موت آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو نیند بھی نہیں آتی، اور اس کو نیند آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اور یہ وہ شخص تھا جو زمین کے اوپر فساد کو پھیلاتے ہوئے، زمین پہ طغیانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، زمین کے اوپر سرکشی اور اکڑ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے سینے اور زمین کے دامن کو اس کے لیے اس انداز میں تنگ کر دیا کہ زمین نے اس کے لاش کو اپنے اندر جذب بھی نہیں کیا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قبر کو تیار بھی نہیں ہونے دیا، اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اس کو مقام عبرت بنا دیا، اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ دنیا کے لوگ جب اس کی لاش کو دیکھیں گے تو ان کے لیے اس میں سامان عبرت ہوگا، یہ اس شخص کی لاش ہے جو اپنے آپ کو زمین کے اوپر پروردگار ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ اس کی آگے سورہ ہود ہے، سورہ ہود کا بڑا حصہ تو 12ویں پارے میں موجود ہے، لیکن کچھ آیات جو اس 11ویں پارے کے اندر موجود ہیں ان میں سے ایک آیت انتہائی قابل توجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے پروردگار عالم سے استغفار کیا کرو، اس سے توبہ کیا کرو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے زمین کے اوپر ایک خاص وقت تک ٹھکانے کا بندوبست فرما دے گا۔ استغفار و توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی برکت رکھی ہے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے، جب انسان توبہ کا طلبگار بن جاتا ہے تو مالک کائنات زمین و آسمان سے رحمت و برکتوں کے دروازوں کو اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ سورہ نوح میں مالک کائنات نے ثمر کا اعلان فرما دیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو یہ بات کہی آپ اس ثمر کا اعلان فرمائیں، اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کے بارے میں مغفرت کو طلب کرو۔ جب تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فراوان بارشیں عطا فرمائیں گے۔ ویمددکم باموال وبنین، اللہ تمہیں مال بھی عطا فرمائیں گے، اللہ تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائیں گے۔ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تمہارے لیے باغات کو بھی آباد کر دیں گے، اللہ تمہارے لیے نہروں کو بھی رواں فرما دیں گے۔ استغفار کی برکت سے گویا کہ انسان کی معیشت کا پہیہ بھی چلنا شروع ہو جائے گا، اس کے گھر میں کشادگی بھی پیدا ہو جائے گی، اللہ اولاد نرینہ کی نعمت سے بھی نواز دیں گے۔ استغفار و توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ انسانوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سورہ فرقان میں مالک کائنات نے ثمر کا اعلان فرما دیا، اگر تم شرک کو لے کے آؤ، قتل کو لے کے آؤ، زنا کو لے کے آؤ، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد تم ان تمام کے تمام کبیرہ گناہوں کے بعد تم توبہ کو لے کے آؤ، ایمان کو لے کے آؤ، عمل صالح کو لے کے آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دے گا۔ 11ویں پارے کے جن مضامین کو میں نے آپ کے گوش گزار کیا